أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعلى محمد وجل بركهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ. آغا خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان. بله آقا بله ما ما خوبیم خوبیم شما شما خوبی خوبم متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. شب شما شب هم شما بخیر بخیر آقا. بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما شما هم هم همچنین آقا انشاءالله شما هم سلامت همچنین آقا. باشید. زنده زنده باشید. زنده باشید باشید. تو حفیظ خانم سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. خیلی خوب. خب شما بفرمایید شام خوردی؟ الان نخوردم آقا. خب نهار چه خورده بودی؟ امروز من نهار سبزی و برنج میخوردم. خورده بودم. امروز خورده بودم. نهار ببخشید. برنج و سبزی خورده خورده بودم. بودم. بله. ما امشب درس چندم میخوانیم؟ ما امشب درس 17 میخوانیم. بله درس 17 میخوانی. بله آفرین فاطمه صدای من میرسه؟ بله آفرین فاطمه مشکل اینترنتی داری؟ خیلی خوب. شما بفرمایید. عالیه سلام، شما خوب هستی؟ عالیه سلام، شما خوب هستی؟ عالیه نیستن عالیه؟ بله سلام سلام، آقا. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما خوبند؟ آنا خوبم. شما داری چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خوب. هوا چطور است اونجا؟ هوا اینجا خنک است. هوا آنجا خنک چطور است؟ هوا اینجا هوا گرمه. آقای امان خان و کیسا زهرا شما چرا دیر تشریف آوردی؟ دوستان میدانید دوستان در این کلاس زیاد نیستن. من به خاطر شما درس را دیر میکنم. نگاه کنید باید ساعت آقای امان خان شما وعده داده بودید ما قبل از ساعت 8:40 دقیقه اینجا می تشریف می آوریم ولی باز هم شما دیر اومدید. من برای نماز خواندن رفته بودم. بله آقا. خب کیسا شما چرا دیر تشریف آوردی؟ سلام آقا. و علیکم السلام. شما چرا دیر تشریف آوردی؟ آقا من سردرد دارم. بله من سردرد دارم آقا. سر درد داری؟ بله خب سرما خوردی؟ کم کم. خب مراقب خودتان باشی. آقا وقت کلاس وقت نماز تصادم بدهد. نگاه کنید دوستان اینجا نگاه کنید دوستان صدای من میرسه؟ دوستان نکته بله در این آقا. درس بله آقا. نکته در این درس نکته ای که ما در این درس میخوانیم شما هم در کتاب اول خواندید هم من به شما در کتاب دوم توضیح دادم. بله نگاه کنید درباره چیه؟ درباره مفرد جمع و اسم جمع. مفرد جمع اسم جمع. اسم مفرد اسم جمع اسمی که جمع است و یک اسم جمع داریم. بله مفرد جمع و اسم جمع. بله متوجه هستی؟ بله نگاه کنید دوستان. بله خب نگاه کنید دوستان من خب نگاه کنید من کتاب را ترتیب گذاشتم. من
کتاب را در کی گذاشتم. کتاب را در کی گذاشتم. درست ہے. یعنی شما کردار پاک میں شرط دیر تشریف آوردید. صدائے منویر ایسے دوستان. بلے آقا. بلے آقا. یعنی من کتاب را در کی گذاشتم یعنی میں نے کتاب کو بیگ میں رکھا. بلے. دانش آموزان کتاب ہارا. تو کتاب ہارا فرمائیں. اینجا متوجہ است روی میز گذاشتن. روی میز فرمائیں دوستان روی گذاشتن. حفیظے فریضے اولیے صدائے فرندیبہ خانوم شازیے زہرا حفیظے علی حفیظے سلام. متوجہ استی دانش آموزان کتاب ہارا روی میز بلے آقا. گذاشتن. گذاشتن. بلے. متوجہ استی. بلے آقا. بلے آقا. خیلی خوب. تو نگاہ کنید دوستان ما در این جمله یک واژه داریم کتاب و یک واژه کلمه داریم کی. اینا مفرد هستند. اینا مفرد مفرد هستند. ولی در این جمله دانش آموزان و کتابها جمع هستند. یاد شما هست دوستان نشانه های جمع. نشانه های جمع یاد شما هست یا نه؟ علامت جمع. نشانه های جمع. نشانه های جمع میدونی چیه؟ یکی ما خوانده بودیم در کتاب اول در صفحه ها. ما وقتی بخواهیم کلمه ها را جمع ببندیم در آخر آن کلمه ها میآوریم. یعنی جب ہم چاہیں کسی ورڈز کو جمع بنائیں کسی چیز کو تو اس کے آخر میں ہاں لگا دیتے ہیں. کتاب کتاب ہاں. کیف کیف ہاں. ماضی ماضی ہاں. بلے. انسان انسان ہاں. دفتر دفتر ہاں. خودکار خودکار ہاں. ولی بلے. ہوا یہ کہ دیگر نشانہ ہے یہ جام الف و نون است. الف و نون است. بعضی از کلمه ها با نگاه کنید همه کلمه ها همه واژه با ها جمع بسته می شوند. تمام ورڈ جو چیزیں ہیں وہ ہا کے ذریعے سے جمع بن سکتی ہیں. بلے. حیوان حیوان انسان. ولی بعضی از چیزاں ہم می توانند با ها جمع ببندن ہم با الف و نون. بعض کلمات ایسے ہیں جو ہاتھ سے تو جمع بنتے ہی ہیں الف و نون سے بھی بن جاتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہیں جو جو ان سے نہیں بنتے. الف و نون سے نہیں بنتے. الف و نون سے بھلے ان سے نہیں بنتے. گان نہیں بنتے. خوب نگاہ کنید. ہاں مثلا کتاب کتاب ہاں. الف و نون بھلے الف و نون والف و نون مثلا فرمائے دوستان دانش آموز دانش آموزان. دانشجو دانشجویان. متوجہ کیجیے نا. بلے بلے آقا. بلے. مثلا دانش آموزان دانش آموز مفرد است. دانش آموز مفرد است. اگر ما میخوایم جمع بندیم یا دانش آموز ها یا دانش آموزان. یہ وہ ورڈز میں سے ہے جو ہاتھ سے تو جمع بنتا ہے الف و نون سے بھی بن جاتا ہے. لیکن بعض ورڈ ایسے ہیں جو فقط ہاتھ سے بن سکتے ہیں الف و نون سے نہیں بن سکتے. مثلا حیوان حیوان ہا ولی با الف و نون. حیوانان نیست. حیوانان نیست. متوجہ کی. نان نان یعنی روٹی. نان ہا چامس ولی نانان درست نیست. بلے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بعض ورڈز ایسے ہیں سارے ورڈز ہاتھ سے جمع بن سکتے ہیں. سارے مفرد ورڈز
ہاں سے فارسی میں جمع بن سکتے ہیں، لیکن بعض ورڈز ایسے ہیں جو ہاں سے تو بنتے ہیں، الف و نون سے بھی بن جاتے ہیں، لیکن بعض ورڈز ایسے ہیں جو فقط ہاں سے بنتے ہیں، الف و نون سے جمع نہیں بنتے، نہیں بنتے. ہاں سے سب بن جاتے ہیں. متوجہ سید ماں بلے. ان دو تارا بلے نشان آقا. ہے یہ جام خاندے بودیم، ہاں یہ الف. متوجہ سید یا نا بلے آگا بلے آقا. بلے آغا. خیلی خوب. لیکن ولی بعضی از جمع در فارسی با الف و ت جمع بسته می شوند، با الف و ت. مثلا حیوان، حیوانات، حیوان، حیوانات. ارتفاع، ارتفاع، ارتفاعات. متوجہ سی دوستان ہے نا. بلے آگا. بلے آقا. بلے. اتفاقات. انتخاب، انتخابات، انتخابات. انتخابات. اطلاع، اطلاعات. اطلاعات. تو ولی دوستان یہ فرقی داره، یہ فرقی داره. اینها نشانه های جمع فارسی هستند، ولی این نشانه جمع در عربی است که بعضی از کلمات در فارسی هم وارد شده. یعنی یہ الف و ت سے عربی میں جمع بنتا ہے، لہذا لیکن کچھ ورڈز ایسے ہیں جو فارسی میں بھی یوز ہونے لگے الف و ت کے ساتھ. متوجہ ہستی یا نا. بلے. بلے بلے آگا. یہ آقا. والی جمع مخصوص ہے عربی سے، الف و ت سے. متوجہ ہستی. مسلم، مسلمتن، مسلمات. 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 حیوانات. حیوان. متوجہ ہستی. طالبات، بلے. طالبات. طالبات. اینها علامت جمع در عربی است، ولی بعضی از کلمات از عربی پہ فارسی آمدن. بعض ورڈز عربی سے فارسی میں بھی یوز ہونے لگے الف و ت کے ساتھ جمع. متوجہ شدید یا نا. بلے. بلے آقا. نشان ہے یہ چار. خب مفرد جمع، ولی این الف و نون علامت جمع است. کی علامت جمع است؟ جمع کی نشانی ہے کب؟ جب اس کو اگر ہٹا دے تو مفرد بچے. ایسا نہ ہو کہ اسے ہٹانے کے بعد ورڈ ہی ٹوٹ جائے. جیسے میں مثال دوں آسمان باران، آسمان باران، باران. آسمان باران. اس کے آخر میں بھی الف و نون ہے. کیا یہ علامت جمع ہے؟ نہ آگا. نہیں. نہیں. علامت نہ. جمع ان علامت. جبھی ہوگی، یہ نشان علامت جمع کی نشانی ہے جبھی ہوگی جب اس ایکسٹرا ہو، جب یہ ایکسٹرا. ورڈز میں ایکسٹرا ہو. ایکسٹرا. یعنی اگر آپ اسے ہٹا دیں تو مفرد بچے. اب یہ تاریخ شاموزان میں سے الف و نون ہٹا دیجئے، کلمہ صحیح ہے نہیں ہے اسٹوڈنٹ؟ بلے آقا. لیکن آپ آسمان میں سے یا بارات میں سے الف و نون ہٹائیں گے یا تو بالکل معنی ہی نہیں بچیں گے، آپ کم ہو جائے گا، کوئی معنی ہی نہیں ہے، یا معنی بچیں گے لیکن وہ دوسرے معنی ہوں گے. باران میں سے الف و نون گرا کہ بار، بار یعنی بوجھ، بار یعنی بوجھ یا مرتبہ، بارش کے معنی نہیں رہیں گے پھر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الف و نون جمع کی علامت ہے، لیکن جب اگر اسے ہٹا دیں ورڈز کے آخر سے تو مفرد بچے، معنی بچیں. اگر معنی نہ بچیں ہٹانے کے بعد یا معنی بچیں لیکن دوسرے معنی ہوں تو پھر وہ نون الف و نون جمع کی نشانی نہیں ہے. وہ متوجہ ہستی. بلے آگا. بلے آقا. پہلے کیونکہ الف و نون نشان جمع است وقتی کے جزء کلمے نباشد، کلمے کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے، اضافی ایکسٹرا ہونا چاہیے. متوجہ ہستی. بلے آگا. خب الان پاک کنیم دوستان، یہ جمله اینجا نگاه کنید. من اینجا می‌نویسم یک جمله. کجا بنویسم؟ اینجا یک جمله اینجا باید می‌نوشتم، اینجا می‌نویسم. هم نگاه کن. مردم ساحل نشین خلیج فارس، مردم ساحل نشین خلیج فارس، خلیج فارس. مردم ساحل نشین خلیج فارس یعنی خلیج فارس یعنی فارس کھاڑی کے جو ساحل پہ رہنے والے لوگ ہیں، بھلے ماہی و مروارید سیر میکنن. مچھلی اور ماہی و مروارید یعنی سیب، مچھلی اور موتیوں کو سیب شکار سیر میکنن، شکار کرتے. شکار کرتے. خب دوستان اینجا نگاه کنید. مردم، مردم یعنی
लोग लोग जमा है ना, ये बहुत सौ पे दलालत कर रहा है मर्दुम या नहीं? भले आगा भले लेकिन आगा क्या इसमें जमा की निशानी हा है? ना इसमें जमा की अलामत अलिफ और नून या अलिफ और ते है? ना ना नहीं। ना आगा इस तरीके के वर्ड फारसी में हो या उर्दू में भी होता है, हर जगह होता है। इस तरीके के वर्ड्स के जो जमा पे तो दलालत कर रहे हो लेकिन जमा की उसमें अलामत ना हो तो उसे इसमें जम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें जम। मुतवज्जिह दोस्तान बेनवीसी, एक है मुफरद, भले आगा भले आगा मुफरद जाम व इसमें जाम। अब अगर आपसे कोई पूछे क्या फर्क है, मुफरद यानी वो वर्ड जो एक पे दलालत करे, जाम वो वर्ड जो मुफरद के आखिर में हा अलामत जम लगा के एक से ज्यादा पे, फारसी में एक से ज्यादा, अरबी में दो से ज्यादा पे जमा दलालत करे तो जमा कहते हैं। लेकिन इसमें जाम एक ऐसा इसम है जो खुद से तो मुफरद है, वर्ड तो मुफरद है लेकिन बहुत सो माना जमा है, उसमें जमा की कोई अलामत नहीं है। मुतवज्जह कीजिए ना, भले आगा भले आगा लिखा पूरी मुफरद, मुफरद मसलन किताब, बाब किताब, जाम किताब किताब हा या जमा अलिफ और नून से कोई जमा बनाए तो भले दानिश आमोज़ान अलिफ और नून से जमा बनाएंगे कोई सा, तालिबात अलिफ और नून से सॉरी किताबा दानिश आमोज़ान, और कोई दानिश बनाइए, आमोज़ान और कोई बनाइए पहले कूदकान कूदकान आसान, भले हाँ दानिश आमोज़ान या मसलन हैवानात। ये तीन हैवानात। मैंने यहाँ पे एक मिसाल दी, यहाँ पे तीन क्यों दी? यहाँ पे तीन मिसालें क्यों दी? तीन तरीके से क्योंकि जम तीनों में बनता है। अलामत जम अलग अलग जमा की तीन अलामतें हैं, हाँ अलिफ नून अलिफ कुर, और इसमें जाम मर्दूम जो मर्दूम बहुत सौ पे दलालत करे लेकिन जमा की कोई निशानी ना हो। इन नुक्ते अफदल इन नुक्ते दूर पाक कुनम इन नुक्ते भले दोस्तान पाक कुनम भले आगा भले आगा एक दकीका आलन पाकुन इनारा खुदेतान इनारा मसलन मुताले कुनी खैरी राहत है दोस्तान नुक्ते खैरी राहत है शुमा मुफरद मीदानी शुमा जाम व अलामत जाम काबला अलिफ और नून और हा खानदे मुदीर मीदानी किताब हा हैवानात वो हैवानात या मसलन कूदकान दानिश आमोज़ान दानिश जुयान भले भले आगा इनका फकत दरबारी इसमें जम अव्वलिन बार शनीदी भले दर इन किताब दर ज़बान फारसी इसमें जम, और इसमें जम ऐसा नहीं है कि फकत फारसी में होता है, अरबी में भी होता है, उर्दू में भी होता है। आप कई लोग जो है ये लोग वर्ड जो है इसमें जमा की कोई निशानी है, उर्दू में उर्दू की जो जमा की अलामतें होती हैं उसमें कोई अलामत है, लेकिन लोग क्या एक आदमी को कहते हैं? ना आगा तो इन नुक्ते बहुत वाज़ेहा बेनवीसी दोस्तान वाज़ेहा बेनवीसी वाज़ेहा सदाए मदमीर से बे हमें शुमा दोस्तान भले आगा भले आगा भले आगा सदाए शुमा नेमीर से शुमा चरा भले चीजी नेमी की भले आगा भले अगर इन तोरी दर किलास बाशी हम मुतवज्जे नेमीशी वह हम खाबिकान में बारात नींद भी आ जाएगी शाजिए मकीजे और ये भले आगा कुलदीप सिंह की साहब भले आगा हफीज़े सदाए शुमा नेमीर से फरीज़े फरती भले अमान खान आफरीन फातिमे किरदार फातिमे शुमा खैरी दीर उमदी क्लास लगा और फिर भी दोस्तान इदामे दादन इदामे दादन दामे दादन अंदर अंदर अंदक भले बार 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 बाइस बाइस बेसादगी बेसादगी
صدائے منوی جیسے دوستان بصادقی भले आगा بلے بلے آغا بیابان 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 جلوگیری کردن جلوگیری کردن جلوگیری کردن خیلی خوب چربی چربی چگونه چربی چگونه چربی چگونه چگونه حمل حمل می‌نویسید دوستان भले आगा آغا چگونه یا چکونه کیا لکھا ہے وہ؟ چگونه چگونه درون بنویسید دوستان درون 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 بله زنده ماندن زندہ ماندن زندہ ماندن شدید 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 شن شن شین بله فرو رفتن فرو رفتن رفتن قابل توجه قابل توجہ قابل توجہ قابل توجه کوہان کوہان بله کوہان گرد و غبار گرد و غبار گرد و غبار گرد و غبار بله گونه می‌نویسید دوستان گونه بله بلے ادامه دادن یعنی شروع کنٹینیو کرنا کرنا جاری رکھنا ادامه جاری رکھنا دادن جاری رکھنا کنٹینیو کرنا جاری رکھنا جاری کنٹینیو رکھنا کرنا اندر اندر تھوڑا 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 اندر یعنی تھوڑا تھوڑا بار یعنی بوجھ بار یعنی بوجھ بوجھ باعث سبب سبب بائی سبب بے سادگی بے سادگی آسانی سے آسان بیابان صحرا 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 بیابان یعنی جنگل صحرا جلوگیری کردن روک تھام کرنا روکنا جسے کہتے ہیں روک تھام کرنا روکنا چربی آپ جانتے ہیں چربی چگونے چربی نہیں جانتے آپ کس طرح بلے آغا چگونے یعنی کس طرح چگونے یعنی کس کس طرح طرح کس شکل میں حمل حمل کے معنی کیا ہے اٹھانا بوجھ 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 اٹھانا حمل بوجھ اٹھانا بالکل درون یعنی ان اندر انسائڈ اندر اندر زندہ ماندن زندہ زندہ رہنا رہنا شدید زیادہ سخت بہت تیز سخت تیز تیز شن شن کہتے ہیں سمندر کے کنارے پہ ساحل پہ جو کنکریاں ہوتی ہیں نا پتھریاں بلے بلے سمندر ریت کے نہیں ریت نہیں کنارے کنکری پیبل کنکریاں باریک باریک ہوتی ہیں جو ریت ہوتا ہے نا ایک ہوتا ہے ریت سمندر کے ساحل پہ ایک ہوتی ہے کنکریاں جو کنکریاں ہوتی ہیں پتلی پتلی سی اسے شن کہتے ہیں جو ریتا جس سے گھر بھی بنتا ہے اسے کہتے ہیں ماشے آگے آئے گا وہ ورڈ یہیں پہ آقا مورنگ تو نہیں میں نے مورنگ جو بولتے ہیں نہیں پتا بس باریک باریک سی بہت کنکریاں ہوتی ہیں بہت باریک باریک براؤن کلر کی ہوتی جی ہیں جی جی وہ بہت باریک باریک سی جی بس ریت جیسے تھوڑی موٹی ہوتی ہے بس
जी रेते हाँ से आगा पेबल भी कहते हैं। थोड़ा सा ही मोटी होती है। पुरुरफ्तान अंदर गड़ जाना, अंदर जाना, गड़ जाना। काबिल तवज्जो यानी मुहिम, काबिल तवज्जो यानी मुहिम मुहिम। इम्पोर्टेंट। मुहिम। तो जिसे हम कहते हैं काबिल तवज्जो, तवज्जो के काबिल। कुहान आप जानते हैं, कुहान यानी जानते हैं आप तो कुहान, ऊंट की कमर पे उठी हुई जो होती है कुबड़ उसका, पेट जी। उसका कुबड़ आगा। अरे आगा मिदुनी। लीजिए भाई ऊंट का कुबड़। गर्दो गुबार, उर्दू उर्दू में भी बोलते हैं गर्दो गुबार, धूल मट्टी, धूल मिट्टी वाले। भले। धूल मिट्टी। गूने किस्म, तरह, किस्म। गूने यानी नविश दोस्तान पाक गुनाम। ना आगा या किसी के अब आउटरीन पाते में नविश दिया गया अमान खान, परदीबा खानूम, हफीजे, फरीजे, हफीजे नविश दी, फरीजे नविश थे, फरीजे हम नविश या ना, भले आगा किरदार पाते में भले फरीजे दोस्तान बेनवीसी भले 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 आगा नवीसी। भले हतमान इनारा बेनवीसी द्वा बेखानी फकत स्नैप ना कुनीत, फकत स्नैप ना कुनीत बाहर बेनवीसी भले भले आगा बेनवीसा। भले दोस्तान आलिए हमें दोस्तान मुतवज्जह सी फकत स्नैप ना कुनीत बाहर बेनवीसी भले आगा। भले टेलीफोन दर्स हफ्तों हिफ्तहूं, दर्स हफ्तों हिब दरसे हिब्दहम आगा। घर से ही गहूं। भले बादसीन लीत्र, लीत्र के दोस्तान शुमा मिदानी लीत्र, भले आगा। लिटर लिटर लीत्र इन है दोस्तान वाला नाम की शुमा में शुमा तो होती दादा इन है माशे, माशे ना माशे ना माशे, माशे। माशे माशे यानी मासे। वही रेत समंदर के किनारे का रेत। रेत रेत, उससे घर भी बनते हैं माशे, भले। माशे। मुहाफिजत तो माशे और उसमें फर्क पता करना शिल में भले आगा। वो पत्थर है, ये रेता नहीं, वो है। पत्थर है बस बारीक, जो जिसे हम छोटे रेता पत्थर, कहते हैं घर में बारीक, इस्तेमाल होता है वो कंकड़ी। रेता है, उससे थोड़ा सा मोटा जो होता है, हमारे यहाँ से शायद बजरपुर भी कहते हैं बजरी ना, बजरी मोटी होती है, बजरपुर उससे बारीक हाँ होता है। हाँ बदरपुर लाल वाला। मुहाफिजत मुहाफिजत मखजन, मख- मखजन वसीय, मखजन। वसीय वसी वसी। हमचनीन, हमचनीन। हमचनीन या शुदन, या शुदन याद शुदन तो याफ्त शुदन। लीत्र यानी लीटर लीटर। लीटर, मासे रेत, बदर मुहाफिजत मुहब्बत। हिफाजत। हिफाजत, मखजन किसी चीज को रखने, अंबार करने की जगह, अंबार क्या बोलते हैं हम उसे, स्टोर करने की जगह। स्टोर, भले स्टोर किसी भी चीज को, पानी को स्टोर करना हो, चाहे अगर से हब भी कह सकते हैं ना, जी हब इंग्लिश में बोला हब। जाता है ना कि इसका हब है, इसका नहीं किसी चीज को स्टोर, जमा जैसे होने की आप जगह। गेहूं स्टोर कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में, आलू कर लेते हैं, उसे कहते हैं मखजन, भले भले आगा। खुद मखजन अरबी में मफअल के वजन पे है, मफअल और मफइल के वजन पर, इसमें जमानो मकान के लिए आता है। ये क्या है, इसमें जमानो मकान, खजाने से है, मकान। मखजन खजाना रखने की जगह, की जगह अरबी वर्ड है ये। वसीर फैला हुआ, फैला
ہم چنین اسی طرح، یا شدن پایا جانا. دوستان مخزن سے یاد آ گیا، آپ لوگ بٹوڑا جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے بٹوڑا؟ بھلے آگا. بٹوڑا کون کون جانتا ہے؟ نمیدونم آغا. ابھی کھنڈ سمجھ نہیں پائے گا. جانتے آگا. پرتیبہ خانم ضرور جانتے بھلے ہیں. آگا. نہیں جانتے آگا. نہیں نہیں جانتے آگا. کنڈوں کا ڈھیر. کائے ہاں کا کنڈوں کا کنڈے. ڈھیر. اچھا اپلا اس کے کون اندر جو جانتا ہے؟ رکھے آپ میں سے جاتے ہیں. اپلا کون جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں آگا. جی آگا جی آگا. جانتے جس کے ہیں. اندر رکھے جاتے ہیں وہ ہے. جی آپ نے اپلا گاؤں میں جانتے ہیں. دیکھا ہوگا کہ اپلے بنا کے جمع کر کے مندر ٹائپ کا سا بنا دیتے ہیں. وہ کیسا عجیب سا، جیسے ایسے بھلے کر اس کے اندر اسٹور کرتے ہیں. جی اس کے اندر اسٹوریج کرتے ہیں. تو اس سے کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں تو سنا ہے میں نے بٹوڑا، اب میں نے سنا ہے. آپ کیا پتا ہے؟ یہی ہے آگا. ٹھیک ہے دیکھیے شازیہ کو پتا ہے، کسا بولے گی نہیں. ہمیں نہیں پتا. دیکھیے مجھے پہلے ہی پتا تھا، جب کہ گھر کے آس پاس ہی مل جاتے اس کو ابھی کچھ سالوں پہلے. ہاں اپلا آگا بولتے ٹرین ہیں، میں بہت یہ نہیں دکھتے ہیں پتا. جاتے ہوئے. جمع کر کے اکٹھے کر کے کمرہ اونچا سا وہ بنا دیتے ہیں. جھون سے، جھون جو آتے ہیں وہ اس سے بنا دیتے ہیں. یہاں کہاں بنتے ہیں آگا، وہ گاؤں میں بنتے ہیں. گاؤں میں ہوتے ہیں. جی اسٹیشن جب ٹرین میں جاتے ہیں جب دکھتے ہیں بہت. جی تو آپ نے اسے تو ٹرین اور اب بس ظاہر سی بات ہے کوئی کہے کہ بٹوڑا عجیب سا لفظ ہے یار، یہ بٹوڑا کیا ہے. تو جب ہمارے آگا. جب بھی میں مقصد ورڈ آتا ہے مجھے اپنے کلاس ساتھ یاد آتے ہیں. وہ کبھی کبھی کسی سے پوچھتے تو تمہارے یہاں سے کیا کہتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں بٹوڑا، کوئی کچھ. تو کہتے تھے ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، جبکہ تکڑے گوار آدمی تھے وہ گاؤں کے، لیکن جان بوجھ کے کیا کرتے تھے ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں مخزن گوبر خشک. مخزن گوبر خشک، گوبر خشک خوش گوبر کو خزانہ کرنے کی جگہ. جی اسٹوریج. متوجہ بھلے آگا. بھلے آگا. اکثر بٹورے پہ بیل بھی چڑھ رہی ہوتی ہے، ترئی بیل کی آؤ روٹی کی. ترائی کی، یا ہاں. خاص کر کے پیٹا کدو، صحیح. بلیا کدو جو ہوتا ہے، کدو جو ہوتا ہے اس کی وہ بیل جاتی ہے. آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے. جی. آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے. تو دیکھیے ہندوستان میں اگر ہے کسانی کے بارے میں نہیں جانتا تو یا تو وہ جان بوجھ کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہا کہ میں گاؤں کا نہیں ہوں یا میں نے گاؤں نہیں دیکھے، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انڈیا میں تو چاہے جتنا بڑا شہر ہو، ممبئی بھی اگر داخل ہوگے انٹر آپ کو زیادہ ہونے سے نام پہلے پتا چیزیں ہے. مل جائیں گی آپ کو. متوجہ تھی؟ بھلے آگا. بھلے آگا. بھلے آغا. آپ نے آپ جاتی زیادہ دیکھا ہے. اور میں آغا دیکھیے مجھے اس لیے ہندوستان کی پہلی بات تو میں نوگاؤں میں رہا ہوں، ٹھیک ہے. نگاؤں اور ہندوستان نمروہا کے راستے میں بہت. بھلے. جی اور پھر نوگاؤں کے، پھر میرا ننیال عثما پور میں ہے، وہاں بھی گاؤں ہے. نوگاؤں میں بھی رہا میں، جس علاقے میں تھا وہ گاؤں جیسا ہی تھا، جنگل تھا اس ٹائم، تو مجھے معلومات ہے. متوجہ تھی؟ بھلے آگا. ہندوستان کی 70% پاپولیشن گاؤں میں رہتی ہے. دیکھیے یہاں شہر بھی تو گاؤں ہی ہے. گاؤں کوئی سا ایک بڑا شہر بتائیے جس کے انٹر ہونے سے پہلے آپ کو یہ چیزیں نہ ملیں. بھلے آگا. ہم دیسی لوگ ہیں. متوجہ ہندوستان. بھلے آگا. درس ہیب چندون درس هیبدهم آنچه در این درس میخوانیم من شتر و بیابان واژه های جدید ما نوشتیم دوستان، نه نقطه ها واژه مفرد ورد، جمع ورد و اسم جمع اور الف و ت کے ساتھ جمع. بیشتر بدانی میں کیا پڑھیں گے ہم؟ کشتی صحرا یعنی جنگل کا وہ ریگستان کا جہاز. ریگستان کا جہاز، ریگستان کا جہاز، کشتی صحرا. کشتی پارسی میں شپ کو کہتے ہیں، یاد ہے یا بھول گئے؟ بھلے آگا. بھلے نہ نگاہ کنید، بھلے کشتی صحرا. ڈیزرٹ شپ. بھلے شتر و بیابان، بیابان به جاهای وسیع خشک و بدون آب گفته می شود. بیابان کسے کہا جاتا ہے؟ بیابان بغیر پانی، خشک اور بڑے پھیلی ہوئی جگہوں کو کہا جاتا ہے. گفته می شود کہا جاتا ہے. البته کہا جاتا ہے. البته در هر بیابانی مقدار بسیار اندکی از آب
یافت می شود، البتہ لیکن ہر بیابان میں مقدار بسیار اندکی، بہت تھوڑی مقدار میں پانی پایا جاتا ہے کہ ہمین مقدار آب، کہ یہی مقدار آب باعث شدے سبب بنتی ہے گیاہان و حیوانات بیابانی، جنگلی حیوانات اور گھاس پھوس بے توانن بے زندگی خود ادامے دہن، یعنی ہر بیابان میں بہت کم مقدار میں پانی مل جاتا ہے کہ یہی مقدار، اتنی ہی مقدار میں پانی سبب ہو جاتا ہے کہ بیابانی صحرائی جانور اور گھاس پھوس اپنی زندگی کو کنٹینیو کر سکیں، جاری رکھ سکیں۔ شطور یہ کی از حیواناتی است کے شطور ان حیوانات میں سے ایک ہے، ان کے ترجمہ کہاں سے آیا؟ یائے نکرے، یائے نکرا نکرے، یا نقل رئیس شمک خیلی دیر تشریف آوردید و چرا مشغول بودم آقا. ما دیگه هم شغل داریم، ما بیکاره نیستیم، ما همه کار داریم، پس چرا میگین مشغول بودم؟ خب نگاه کنید این هم یک مشغولیتی است، کلاس داری. خب شطور یکی از حیواناتی است، اونٹ ان حیوانات میں سے ایک ہے کہ انسان برای مسافرت و حمل بار در بیابان ها از آن استفاده می کند۔ اونٹ ان حیوانات میں سے ایک ہے کہ انسان صحراؤں میں بوجھ اٹھانے کے لیے، مال اٹھانے کے لیے اور مسافرت کے لیے، سفر کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ ان حیوانات جی اونٹ ان حیوانات میں سے ایک ہے کہ جس کو انسان بیابان میں سفر کے لیے اور بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ بائک تو چل نہیں سکتی، گاڑی تو چل نہیں سکتی صحرا میں، متوجہ تھی دوستان یا نا؟ بولے آقا، بھلے، اور ٹرین کی پٹری بھی بنانا مناسب نہیں ہے ایسی جگہ پہ، پتہ نہیں کب کہاں کیا دھس جائے۔ بھلے خب این حیوان بدون خوردن آب و علف، یہ حیوان بغیر پانی اور گھاس کھائے تا چند ہفتے میتوانا زندے بباند، چند ہفتوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ او از چربی کوہان خودش، وہ اپنے کوہان کی چربی سے در ہنگام بے غذائی کے وقت یعنی جب کھانا نہیں ملتا اس وقت بے عنوان غذا استفادے میں کنر، وہ بے غذائی کے موقع پر اپنے کوبڑ یا کوہان کی چربی سے چربی کو کھانے کے عنوان پہ یوز کرتا ہے۔ ہم چنین اسی طریقے سے مخزن آبی در زیر کوہان خود دارد، اپنے کوہان کے نیچے پانی کا انبار سٹوریج بھی رکھتا ہے۔ دیکھیے اسی لیے تھوڑی خدا نے کہا ہے کہ آپ اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کیسے خلق کیا گیا ہے۔ اگر اونٹ پہ ہی انسان غور و فکر کر لے تو خدا کی قدرت کا اندازہ ہو جائے۔ پہلے کئی چیزوں کا اندازہ ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، دوسرا یہ کہ وہ خالق بڑا دور اندیش اور حکمت والا ہے، تیسرا اس کی قدرت کا اندازہ۔ اسی لیے قرآن میں اونٹ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا ہے وہ جو آیت، کیا ہے یاد ہے کسی کو؟ کیا ہے؟ الابل کیف خلقت افلا تنظر، ایسے کچھ ہے، الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیف خلقت کہ وہ کیسے خلق کیا گیا ہے۔ اگر خالی انسان سائنٹسٹ اعتبار سے اونٹ کے اوپر ریسرچ کر لے خالی، تو خدا کے وجود کو، وہ لوگ جو نالائق کہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، خود بخود ایک بلاسٹ ہوا دنیا وجود میں آ گئی، انہیں ذرا غور و فکر کر لے کہ خود بخود وجود میں آنے والی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ بڑھیا کا چرخہ بغیر چلائے، داستان سنیے خدا کو وجود کو ثابت کرنے کی۔ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی چرخہ چلا رہی تھی، کتاب میں پڑھا ہوگا، کچھ لوگ دہریے جو خدا کو نہیں مانتے تھے آپس میں بحث کر رہے تھے، بحث پہنچی اس بڑھیا تک، کہہ رہے تھے کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ بڑھیا کے پاس گئے، بڑھیا سے کہا اے بڑی بھی بتا کیا اس دنیا کو بنانے والا بھی کوئی ہے؟ تو بڑھیا نے ہاتھ کو روکا چرخے سے اور ان کو دیکھ کے بولی تمہاری عقلوں پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے، میں ایک گوار بڑھیا یہ چھوٹا سا چرخہ لیے بیٹھی ہوں، دیکھو میں ابھی ہاتھ سے چلا رہی تھی تو چل رہا تھا، ہاتھ ہٹا لیا تو رک گیا۔ جب ایک معمولی سا چرخہ
بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو اس کائنات کا اتنا باریک سے چلنے والا چرخا برہمانڈ یہ بغیر چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ نہیں مولا. بلے پہلے خوب لہذا ہم چنین اسی طریقے سے ایک مخزن آبی، ایک پانی کا انبار ڈھیر، یا یہ کہیے اسٹوریج در زیر کوہان خود دارد، اپنے کوہان کے نیچے رکھتا ہے. حفیظے فریضے بلے کہ بے تدریج کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ آسان استفادے میں کناد اسے یوز کرتا ہے پانی کو، اگر پانی جب بہت بہت دن تک نہ ملے. ان حیوان یہ جانور ہنگامے آب خوردن پانی پیتے وقت می توانا حدود 7 لیٹر آب نوشد. یہ جانور پانی پیتے وقت تقریباً 100 لیٹر پانی پی سکتا ہے ایک ساتھ. متوجہ اسٹیو؟ 100 لیٹر پانی جانتے ہیں کتنا ہوتا بلے ہے؟ آغا بلے آگا شطور دارائے پاہائے بلند و قوی است، اونٹ مضبوط اور بڑے پیر رکھتا ہے. وہ ان پاہا اور یہ پیر پورا اس کو در حملے بارہائے سنگین بھاری بوجھ اٹھانے میں یاری بھی کناد مدد کرتے ہیں. یہ بڑے اور مضبوط پیر اس کو بڑے بھاری بوجھ اٹھانے میں مدد کرتے ہیں. کفے پاہایش اس کے پیروں کے تلوے بے گونئی اس طریقے سے ہے کہ در خاک یہ نرم خاک میں پرونے میں رواد اندر نہیں دھستے، اندر نہیں جاتے. وہ بے راحتی می توانت اور وہ بڑے آرام سے در ماسہا ریتے میں، وہ شنا کنکریزار ریتوں کے اندر، نرم کنکریوں والے ریتے میں اور ریتے میں بیابان کے نرم پتھریلے ریتا اور ویسے ریتے میں بڑے آرام سے وہ حرکت کر سکتا ہے، بڑے آرام سے. او دارائے 2 گونے پلک در چشمان خود می باشد، وہ 2 طرح کی پلکیں اپنی آنکھوں میں رکھتا ہے. اونٹ کی آپ کو معلوم ہے 2 طرح کی پلکیں ہوتی ہیں، ایک پلکیں جو نارمل ہماری تمہاری، اور 2 پلکیں، ایک پلک الگ ہوتی ہیں اس کی. وہ کیسی ہوتی ہیں؟ پلک در چشمالے دارائے 2 گونے، 2 قسم کی پلکیں رکھتا ہے وہ اپنی آنکھوں میں، کہ آج یہ گونے ایک طرح کی پلکوں سے برائے خوابیدن سونے کے لیے استعمال کرتا ہے. دیگری اور دوسری پلکیں جو ہیں، دوسری طرح کی جو پلکیں ہیں، برائے محافظت چشمانش اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے، بہنگام طوفان کے وقت اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے استفادے میں کنت یوز کرتا ہے. یعنی ایک طرح کی پلکیں وہ ہیں جس سے وہ سوتا ہے آنکھیں بند کر کے، لیکن ایک طرح کی پلکیں وہ ہیں کہ جو سونے والی پلکیں کھولے رکھتا ہے، وہ والی بند رکھ لیتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے دکھتا رہتا ہے اور وہ راستہ چلتا رہتا ہے. طوفانی ریتیلے طوفان میں بھی ریتا اس کی آنکھوں میں نہیں جائے گا. وہ بے سادگی اور بڑے آرام سے درمیان گرد و غبار شدید اور صاف اور تیز گرد و غبار میں بھی راہ خود ادامے بدر اپنے راہ کو کنٹینیو کرتا ہے، جاری رکھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ منہائے درون و بیرون گوش شطور، اونٹ کے کانوں کے باہری اور اندرونی بال، اونٹ کے کان کے باہر بھی بال ہوتے ہیں اور اندر بھی. بے گونئی اس طریقے سے ہیں وہ بال کہ ورود شن ریتے کے انٹر ہونے سے بے داخلان اس کے اندر جلوگیری میں کناد روک تھام کرتے ہیں. وہ بال اس کے کانوں کے اوپر اور اندر اور باہر بال اس طریقے سے ہیں کہ جو ریتا جانے سے روکتے ہیں، ریتے کو اندر جانے سے روکتے ہیں. اعلان میں فرمائے خداوند شترا موجودی قابل توجہ میدانت، خداوند عالم اونٹ کو قابل توجہ اور توجہ کے قابل مخلوق جانتا ہے. وہ در قرآن کریم میں فرمایا اور قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے آیا بے شتر نگانے میں کنی، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ 6 گنے خلق شدہ، بھلے کئی فخلقت کیسے خلق ہوا ہے، بھلے بلے بلے آقا. متوجہ بلے کیمی دانتین آئی چیئے افلم یا چیئے کئی الالبلے کئی فخلقات، متوجہ کی یا نا؟ بلے بلے آقا. ایک دقیقے
آیا بے شکر نگاہ نمی کنی کیا ان کی طرف افلا ینظرون الی الابل افلا ینظرون الی الابل کیا ان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کیف خلقت کہ کیسے خلق کیا گیا بھلے متوجہ اسکیر یا نا سورہ نحل آئے 5 و 6 بھلے پاسو گئی خوب متوجہ شدی دوستان افلا بھلے آقا بھلے یا نا انچے آئیے یا سیکھ دقیقے نا سورہ غاشیہ آئے 22 افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے خلق کیا گیا ہے آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور یہ پہاڑ کیسے نصب کیے گئے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور یہ زمین کے کیسے بچھائی گئی ہے اگر ان چیزوں میں بھی غور و فکر کر لیں خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ غور و فکر نہیں کرتے یعنی کہہ رہا کریے ان چیزوں میں غور و فکر کیجئے تاکہ اپنے خالق کو پہچان سکو تو مخالف اندھا میشے بسیار مخالف خشک میشے تار خیس بفرمائی دوستان مخالف نرم زبر بلے حفیظ پردیبہ خانو مخالف نرم زبر محکم مخالف سنگین سبک بلے بے سادگی مخالف میشے بے سختی بلے درون مخالف درون میشے بیرون مخالف وسیع میدان وسیع میشے مخالف تنگ کوچی دانش آموز استاد بے وقتی ہیچ قدام درست است یا ہیچ قدام معلم ہیچ قدام اسٹوڈنٹ نے کہا ایکسکیوز می ٹیچر ہیچ قدام صحیح ورڈ ہے یا ہیچ قدام استاد نے کہا ہیچ قدام ان میں سے کوئی سا صحیح نہیں ہے ہیچ قدام اور ہیچ قدام ہیچ قدام کوئی سا نہیں خب دوستان فردہ انشاءاللہ حتماً ان متن رب خانی واضحہ رب نویسین بلے و نقطہارا مچالے کنی وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم انشاءاللہ دوستان موفق و معید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگہدار شما خدا حافظ شما سلامت باشید خدا نگہدار شما خدا حافظ شما خدا خدا حافظ